اللہ نے یہ آسمان بنایا تو کیسے بے ستون اس کو کھڑا کر دیا، ایک نہیں 7 آسمان، دنیا جہاں الٹی لٹک جائے 100 گز کے اوپر بغیر پلر کے آدمی کھڑا کرنا مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب آج کل جو ہے نا ٹیکنالوجی زیادہ ہو گئی، بغیر پلرز کے بھی لوگ کچھ نہ کچھ عمارتیں بنا رہے ہیں۔ تو اس ٹیکنالوجی کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوپر سے جو ہے کیبل دے کر آپ سمجھ رہے ہیں نیچے سے پلر اڑا دیے تو ہم عقل مند نہیں ہیں سمجھ رہے۔ ارے کیبل برج بنائے نہیں بنائے، بغیر پلر کے ہے وہ، بغیر پلر کے کیسا ہے، پلر نیچے دینے کا اوپر دیے، پیٹرن بدلے آپ، لیکن سپورٹ کے بغیر کھڑا کر کے دکھاؤ تو مانے، سپورٹ کے بغیر نہیں، 200 گز کا حال نہیں بنا سکتے۔ اور یہ آسمان جس کی انتہا کو کوئی چھو نہیں سکا، جبکہ ہمارے پاس ایسی زبردست قسم کی راکٹس موجود ہیں جو لائٹ ٹائم کے مطابق ٹریول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بن گئے الحمدللہ، ہم کو خوشی ہے، غم کی بات نہیں ہے، بناؤ۔ اس سے ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر ثابت ہوتا ہے۔ جب تم جو ہے اتنی حقیر مخلوق ہو کر اتنی اسپیڈ والی رفتار کی سواری بنا سکتے ہو تو وہ کریٹر ایسی سواری کیوں نہیں بھیج سکتا محمد رسول اللہ کے لیے، جس کا نام آلریڈی برق ہے، براق جس کو کہا جاتا ہے۔ برق کے معنی ہے بجلی، جس کو تم آج لائٹ بول رہے ہو، لائٹ ٹائم بول رہے ہو، اسپیڈ کا نام لائٹ ٹائم تم نے رکھا، اسی کے معنی بجلی ہے، اسی کے معنی براق ہے، بجلی کی رفتار سے چلنے والے۔ بہرحال میرا وہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس کے اوپر آپ کو دلائل دیتا ہوں۔ میرا موضوع ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اولو الالباب ہیں، سوچ بچار رکھنے والے، عقل رکھنے والے ہیں، وہ لوگ سوچ بچار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ کس چیز میں؟ کہ اللہ نے یہ آسمان کیسے بنایا، اس کی اونچائیاں کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، اس کے کنارے کیا ہیں، یہ کیسا وسیع و عریض آسمان ہے کہ جس کے اندر ہزاروں لاکھوں اربوں کھربوں کہکشائیں موجود ہیں۔ وہ ملکی وے کہتے، وہ پلوٹو کہتے، وہ نئے نئے کہکشاؤں کے ایک نام وہاں پر بتائے جاتے ہیں۔ آپ کا اپنا گوگل یہ کہتا ہے، میں نہیں مانتا، لیکن سائنسدان اپنی تحقیق پیش کرتے ہوئے گوگل میں اپنی ریسرچ پیش کرتے ہیں کہ اس آسمان تلے، آسمان کے اوپر کی بات نہیں چل رہی ہے، اس آسمان تلے، اس آسمان کے نیچے اتنی کہکشائیں ہیں کہ ان کو گننے کے لیے 1 ارب کھرب سال چاہیے۔ 1 ارب کھرب گیلیکسیز ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، ان کو گننے کے لیے 1 ارب کھرب سال چاہیے، گننے کے لیے۔ سائنسدانوں کی تحقیق ہے، ریسرچ گوگل پر موجود ہے، میں اپنی طرف سے کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں۔ 1 ارب کھرب سال چاہیے، وہ بھی اتنا حصہ جتنا ان لوگوں نے دیکھا۔ اب جو نہیں دیکھا وہ تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کی زبانی 1400 سال پہلے کہلوایا کہ غور کرو، دیکھتے رہو کیا کچھ نکلے گا اس میں۔ تم ابھی ملکی وے، پلوٹو جو ہے نا نئے نئے نام تم دے رہے ہو، دیتے رہو نام۔ 1 لاکھ ارب کھرب سال چاہیے جس کے گننے کو، اس کے نام کیسے رکھیں گے تم؟ صرف آسمان کے نیچے یہ ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں لیکن آسمان نظر آیا کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، یہ میں نے جو آسمان بنائے نا، اس کے اندر غور کرنا، تدبر کرنا، سوچنا، وچار کرنا، اس کی بناوٹ پر غور کرنا کہ ایسا زبردست قسم کا سسٹم میں نے جو بنایا ہے، لاکھوں اربوں کھربوں گیلیکسیز جس کی کوئی گنتی انسان نے آج تک نہ کی ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رحمان کی گنتی میں نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی گنتی میں اب تک جو گیلیکسیز نہ آ سکے ہوں، یہ اربوں کھربوں گیلیکسیز جو اپنے محور میں گھوم رہے ہیں، بغیر کسی ٹکراؤ کے، بغیر کسی ڈیمیج کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی تکلیف کے، نہ پلوٹو ملکی وے میں جاتا ہے، نہ ملکی وے پلوٹو میں جاتا ہے، نہ چاند سورج میں جاتا ہے، نہ سورج چاند میں جاتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں ٹنوں ٹن اربوں کھربوں گنا بڑا اس گولے سے، ارتھ سے بڑے کئی گولے اس آسمان تلے موجود ہیں۔
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. خدا کو پہچانو کہ بنانے والا کیا بہترین کریٹر ہے صاحب. خود اپنی تعریف کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں، یہ تعریف ان کو سوٹ بھی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بہترین بنانے والا کون ہے؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. آئے ہائے ہائے. سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ایک رتی برابر بھی کوئی جو گھومنے والا سیارہ ہے، ایک بالش، ایک رتی برابر اس کے اندر اگر فرق آ گیا تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس کو سمجھاتے ہوئے ایک سائنسدان نے مثال پیش کی، جیسے جو ہے چین کی پٹی ہوتی ہے، وہ ایک جو ہے دائرے میں پھرتی ہے، اس کے بیچ میں ایسے کٹ لگے ہوتے ہیں، اور اگر وہ جو ہے اپنے دائرے سے 1 انچ بھی ہٹ جائے تو وہ سائیکل کا یا وہ مشین کا نظام ختم ہو جاتا ہے. سائنسدان نے کہا کہ ہر چیز اتنی پرفیکشن کے ساتھ بنی ہوئی ہے کہ اگر وہ صرف اپنے دائرے سے ملی میٹر ہٹ جائے ساری کائنات کے نظام میں گڑبڑی پیدا ہو جائے گی. اب یہ لاکھوں کروڑوں کہکشائیں جس کو سائنسدان کہتے ہیں کہ ان کو گننے کے لیے 1 لاکھ ارب کھرب سال چاہیے، یہ ساری کہکشائیں ایک حکم کے تحت امر کن سے چلانے والا وہ پالنہار، وہ کریٹر، وہ خالق، وہ مالک، وہ سرشٹی رچیتا، وہ کہہ رہا ہے کہ اولو الالباب وہ ہیں جو ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں. اس کو خدا کی پہچان ملتی ہے، اثر سے وہ فعل تک پہنچتا ہے، فعل سے وہ صفت تک پہنچتا ہے، صفت سے وہ ذات تک پہنچتا ہے. یہی اس کی کریا ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے انظروا الی آثار رحمت اللہ. اللہ کی نشانیوں کی طرف دیکھو، اللہ کی پہچان تمہیں آسان ہو جائے گی، اللہ کا تعارف تمہیں آسان ہو جائے گا. ہم کمپیوٹر دیکھتے ہیں تو کمپیوٹر کی سائنس اس کے جو ہے اس کا بنانے والا جو آدمی ہے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ صاحب کیا زبردست قسم کا بنانے والا آدمی ہے صاحب، اس نے بہترین قسم کا کمپیوٹر بنا دیا. 1 روم کے اتنا پہلا کمپیوٹر بنایا گیا، ایک روم ہال کے برابر، یعنی ہماری آدھی مسجد اگر شمار کر لی جائے تو پہلا جو کمپیوٹر بنایا گیا وہ آدھی مسجد کے برابر تھا اس کی اسپیس. ہوتے 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 سائنس نے ترقی کی، پھر اس کو 1 ہاتھ میں پہنچا دیا.